بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ تصوف اور روحانیت، بڑے دوستوں کا سوال ہوتا ہے کہ روحانیت ہم اپنے اندر کیسے بڑھائیں۔ ہم اگر کوئی بھی ورد وظیفہ کوئی کرتے ہیں یا کوئی بھی اسم اعظم اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہم اپنے معاملات زندگی کو کس طریقے سے پازیٹیو وے میں لے کر چل سکتے ہیں، یا بنیادی طور پر جو روحانیت ہے اس کا آپ کے وجود کے ساتھ، آپ کی روح کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کو بہت غور سے دیکھیے گا، آپ کے لیے بہت کارآمد ہونے والی ہے۔ اور اس ویڈیو میں آپ کو وہ تمام تر جو باتیں میں بتانے جا رہا ہوں یہ بزرگوں کی طرف سے باتیں ہیں اور برعکس آپ کو ویسے ہی بتائی جا رہی ہیں۔ تصوف ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کا عشق قلوب کا ہونا بہت ضروری ہے، اور آپ اپنے اندر من چاہت چیز کو سمجھتے ہوں اور آپ کسی بھی چیز کے اوپر سیکریفائی کرنا جانتے ہوں، اس کو تصوف کہا جاتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں، کیونکہ وجود ایک ایسی چیز ہے، یا وجود میں جس چیز کو آپ ورد کر رہے ہیں، آپ کا مائنڈ لیول کہاں پر ہے، آپ سوچ رہے کس چیز کو ہیں۔ میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس دورانیے میں، اس ٹائم پیریڈ میں ان کا مائنڈ سیٹ یا ان کا جو دماغ ہے وہ کہیں اور بھاگ رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہو چکا ہے کہ میں جمعہ نماز ادا کر رہا تھا، اور ہمارے جو گھر کے قریب ہے امام بارگاہ، تو اس میں وہ دو رکعت تھی، تو جو دوسری رکعت ہے اس میں وہ بچہ ایک آگے بھاگا ہے۔ اب میں بالکل اینڈ لائن پر ٹھہرا تھا اور میرے پیچھے جو ہے نا وہ ایک اور لائن تھی، تو وہ بچہ جیسے بھاگا ہے، وہ ادھر گیا ہے، نماز پڑھ رہے تھے، اب اندازہ میں نے بھی کر لیا ہے کہ بچہ آگے سے گیا ہے، تو میرے ساتھ جو ٹھہرے صاحبان تھے، وہ 2-3 بار بچہ، انجان بچہ وہاں سے بھاگا ہے۔ تو میں اب کیونکہ اس کو کہہ نہیں سکتا تھا، میں نماز کی حالت میں ٹھہرا تھا، تو وہ تیسری بار جب وہ بچہ گزرا ہے تو ان صاحب نے اس کو پکڑ کے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تم آگے سے بھاگ رہے ہو۔ تو یہاں پر ایک چیز واضح طور پر سمجھ آتی ہے کہ آپ کا تصوف کہاں پر تھا، آپ کا قلوب کہاں پر تھا، آپ کیا ادا کر رہے تھے، آپ کس کو یاد کر رہے تھے، آپ کس کی عبادت کر رہے تھے۔ یعنی کہ جس کا تصوف ہی پختہ نہیں ہے اور بھاگتا ہوا بچہ اس کو نظر آ گیا ہے، اور اس کو اس سجدے میں خدا سے بات کرنے کا طریقہ نہیں نظر آ رہا، تو اس کے اندر تصوف کمزور ہے، وہ دنیاوی چیز میں آ جاتا ہے۔ بڑے لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ناد علی کا وظیفہ تو کرتے ہیں، اور میری ٹک ٹاک پر لوگ سوال کرتے ہیں مجھے کہ ہم ناد علی کا سر وظیفہ کرتے ہیں اور آپ ٹک ٹاک پر ویڈیو بنا کے ہمیں روک رہے ہوتے ہیں کہ اتنی تعداد میں نہیں پڑھنی چاہیے، ناد علی یہ ہے۔ اور بڑے لوگوں کے نیگیٹو کمنٹ بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ ناد علی جو ہے اس کو مشکل کو آسان کرنے کے لیے ہے، ناد علی سی کہ کسی کو نقصان نہیں دے سکتی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا، ناد علی کسی کو نقصان نہیں دیتی، یہ میں نے بھی ویڈیو میں نہیں کہا کہ ناد علی نقصان دیتی ہے، لیکن جب آپ کو تعداد معلوم نہیں ہے، جب آپ کو استطاعت معلوم نہیں ہے، جب آپ کو رجاج معلوم نہیں ہے، تو آپ اپنی زندگی میں کیا ہی کسی چیز کو حاصل کریں گے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے۔ اور سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ وقت کا تعین کرنا، جگہ کا تعین کرنا، چیزوں کو سمجھنا، چیزوں کو دیکھنا، کس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں اور اس مقصد میں کامیابی کے لیے کس طریقے سے پڑھنا ہے، آپ یہ نہیں جانتے۔ اور ناد علی کا ورد ایک بہت سخت قسم کا ورد ہے، کئیوں کی جان بھی برداشت نہیں کر سکتی اس چیز کو۔ ناد علی کو پڑھنے کے لیے آپ کے ایک مکمل ریاضت کا ہونا اور آپ کے اندر تصوف کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر یہ دو چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ زندگی میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ جس مرحلے میں پڑھ رہے ہیں یا جس چیز کے لیے پڑھ رہے ہیں آپ اس میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن فرسٹ اینڈ لاسٹ تھنگ یہی ہے کہ تصوف بہت بہترین ہونا چاہیے، قلوب سحر سے کرنا ہے، اور قلوب سحر کی جو طاقت ہے وہ آپ کو زندگی میں ہر باریکی اور ہر اونچائی پر لے کے جائے گی۔ اجازت چاہوں گا، اللہ نگہبان۔ آپ اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، مشاورت کرنا چاہتے ہیں، آفیشیل نمبر ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ کال کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔